انسان اپنے قریبی ترین دوست کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو تو روز ہی دیتا ہے، اپنے آپ کو انسان کبھی نہیں دھوکہ دے سکتا۔ ہلکا سا بھی شعور، جس کا ہلکا سا بھی شعور ڈیولپ ہو گیا ہو، اس کو اپنی شناخت جب ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا، تو اس کی چیخ اکیلے میں سونے سے پہلے روز آتی ہے آپ کو۔ جس کی شناخت کریک ہو رہی ہے نا، جس کی آئیڈینٹی کرائسس میں جا رہی ہو، اس کی سیلف اسٹیم کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی، اور جب اس کی سیلف اسٹیم شیٹر ہوتی ہے، اور اس کا یہی وجہ ہے، اس کی آئیڈینٹی کرائسس میں چلی جاتی ہے، تو وہ اپنے بچے تک نہیں پال سکتا، ان کے سامنے اندر سے شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ اصول بتاتا ضرور ہے، مگر اس پہ بلیف ہی نہیں ٹرانسفر ہوتی۔ اس کے بچے بھی اس کو اس اس طریقے سے اس کی اتباع نہیں کر سکتے، بیکاز ان کو پتہ ہوتا ہے کہ باپ کا اپنا انٹرنل کانفیڈنس شیٹر ہوا ہوا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کو جس میں ہلکا سا بھی شعور ڈیولپ ہو، کہ وہ کدھر کدھر سے ادھار لے رہا ہے آئیڈینٹی۔ اگر ایک ہی کتاب سے تمام تو رسول نہیں نہ لے رہا ہو، جو کہ مجھے پتہ ہے میں نہیں لے رہا ہوں، کوئی اور قوم میرے پہ غالب ہو، کسی اور اصولوں کے ضابطے کے ساتھ میرے پہ غالب ہو، تو میں جانتے نہ جانتے ہوئے ادھار ادھر سے لوں گا وہ تمام تو رسول جو میں نے اپنے بچوں تک کو دینے، اپنی نسل کو آگے سے پروان کسی اور رسول پہ چڑھانا۔ اس کو آئیڈینٹی کرائسس بولتے ہیں۔ اس سے زیادہ موذی بیماری ایک قوم کو نہیں لگ سکتی۔ قوم ختم ہی تب ہوتی ہے جب اس کے فرد کی آئیڈینٹی شیٹر ہو جاتی ہے، اور فرد کی آئیڈینٹی ایک باپ سے بہتر کوئی نہیں پریکٹس کر سکتا۔ اس نے اگلی نسل کو وہی آئیڈینٹی ورثے میں دینی ہوتی اپنے عمل سے۔ اکیلے میں اس چیخ کی آواز کو سنیں کہ جو کریک ہوتا ہے آپ کی آئیڈینٹی کے اندر، وہ بہت اونچی آواز آتی ہے اکیلے میں آپ کو۔ ہلکا سا بھی اگر آپ کو شعور ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنا میں غیر مسلم ہوتا ہوں، کن موقعوں پہ میں غیر مسلم ہو جاتا ہوں، جانتے ہوئے بھی کیا جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ یہاں پہ میں غیر مسلم ہوں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے علم نہیں ہے، اس لیے کہ اندر سے وہ طاقت ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی کہ میں پوری کی پوری طریقے سے آئی وانٹ بی اے مسلم ان ایوری ایسپیکٹ آف مائی لائف۔ آئی کینٹ، میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے ایک سیلف اسٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیلف اسٹیم آئیڈینٹی کے اوپر بیٹھتی ہے۔ آئیڈینٹی پیچھے سے کریک ہو گئی ہو، نیچے سے بنیاد ہل جاتی ہے آپ کی، اور پھر آپ اپنی اس فیک آئیڈینٹی کو اسٹیم کو پریکٹس کرنے کے لیے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بھی اسلام ہے، وہ بھی اسلام ہے، ہر اچھی بات اسلام ہے۔ یہ ہو رہا ہے ہم سب کے ساتھ، گھر پہ بھی، باہر بھی، پاکستان میں بھی، اور اوورسیز پاکستان میں بھی، ہر جگہ پہ تمام تر دیکھیں، قوموں کے اندر نشانیاں دیکھیں، گھروں کے اندر، بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، کتنے غیر مسلم ہیں ہم، کتنے مسلمان ہیں ہم۔ اس کے بیچ میں ایک فرد کے اندر بنائی گئی سیلف اسٹیم کا ہی تقاضا ہے کہ وہ یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے۔ میرا آپ سے بس مطالبہ یہی ہے کہ آپ اس طرف ہو جائیں۔ ہم سب بینگ اے مسلم، وی آر سو پراؤڈ، اپیرنٹلی سو پراؤڈ آف بینگ مسلمس۔ وی نیڈ ٹو بی پریکٹسنگ سو دیٹ آور کڈز وڈ بی پراؤڈ آف بینگ آور کڈز، بینگ مسلم کڈز، سو دیٹ دا ہول ورلڈ، جو باقی کی دنیا ہے نا، وہ ان بچوں کی تباہ کرے۔ ہماری تو نہیں کر سکی جس طریقے سے کی ہے انہوں نے سینکڑوں سال پوری دنیا نے۔ اب ایک ثبوت نہیں دے سکے ہم کسی غیر مسلم کو کہ ہماری تباہ کیوں کی جائے، ایک وجہ نہیں دے سک رہے۔ ایک قوم اپنے آپ سے شرمندہ ہو، باقی کے لوگ آپ کو کیوں آپ کی تباہ کریں گے؟ ہم خود ہی اپنے آپ سے شرمندہ۔ اگر میں شرمندہ نہ ہوتا تو میں کھل کے وہ تمام تر ضابطے پریکٹس کرتا کہ جن کا پرچار میں منہ سے کرتا رہتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے، ہر لیکچر میں، ہر حدیث سنانے سے پہلے جو مجھے انرجی آتی ہے، ہر آیت سنانے سے پہلے، وہ انرجی میری پریکٹس میں نہیں آتی، اس لیے باقی کی ساری قومیں میرے بچوں کو کبھی تباہ نہیں کریں گی۔ اتنی آسان سی بات ہے، کرنا مشکل ہے مگر سمجھنا بہت آسان ہے۔ وہ ہمت جگانے کے لیے ہم کر رہے ہیں ٹو بیکم فار ایوری ون ٹو بی مسلم ناؤ۔ ساحل صاحب، میں آج آپ سے ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں، جس کو اجتماعی اور انفرادی دونوں لیولز پہ ہم ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے خود پسندی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ خود پسندی ہوتی کیا ہے، اور یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے یا آپ اور مجھ میں سے کون خود پسند ہے؟ اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے۔ اس کے اثرات ہمیں نظر فرد کے طور پر ہی آتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قوم خود پسند قوم ہے، فرد ہوتا ہے نا اس میں خود۔ نارسسزم از اے انڈیویجول ڈس آرڈر۔ ہاں، اس کے اثرات قوم میں اس طریقے سے نظر آتے ہیں، اس کو ہم پیٹریٹزم بولتے ہیں یا انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں کہ جی میں پاکستان جو بھی کرے گا، پاکستان غلط بھی کرے گا تو میں پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ فرد کے اندر شعور ہوتا ہے، شعور پھر اجتماعیت کے اندر وہ تمام تر تصحیحات خود ہی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر فرد نہیں کرتا ہوتا۔ اب نارسسزم یا خود پسندی کیا ہے نا، یہ اصلی سوال ہے۔ میرے اور آپ کے بیچ میں اس وقت جو بات چیت چل رہی نا،
اس کے ساتھ ساتھ ایک ریشنل ڈسکشن بھی ہے اور ایک ایموشنل ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے میری اور آپ کی. میں فار ایگزامپل آپ کا جملہ بیچ میں کاٹ کے یا آپ کو کسی بھی طور پہ نیچا دکھانے کی کوشش کروں تو ایک ایموشنل ایکوٹی کا غبن ہو گئے. میں نے آپ کی ایک ریسورس چھین لیا ہے, وہ ایک ایموشنل ریسورس ہے. ہر انسان کی سیلف اسٹیم کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی ایکوٹی کو مینٹین کیا جائے. خود نہیں, لوگ اس کی ایکوٹی کو مینٹین کریں. اس کو ایمپتھی بولتے ہیں نا, اس کو رحم دلی, اس کو بیسک انسانی حص ہے یہ کہ میں کسی ایک بندے کا تمام تر اس ایموشنل ریکوائرمنٹ کا خیال رکھتا ہوں. میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو میرے اندر سے فطرت آواز دیتی ہے کہ میری تواضع کی جائے, میری عزت کی جائے, اور اس وجہ سے میں لوگوں کی عزت کرتا ہوں کیونکہ میں اسی چیز کو ایکو کرتا ہوں ایمپتھی کے طور پہ کہ چونکہ میں اپنی عزت چاہتا ہوں تو میں لوگوں کی بھی عزت کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایموشنل ٹرانزیکشن کی بیسس ہوتی ہے. اگر میں آپ کی بات نہیں کاٹ رہا, کیوں نہیں کاٹ رہا؟ کیونکہ مجھے اس درد کا احساس ہے, اس تکلیف کا کہ اگر میری بات کاٹ دی جائے تو اس سے کیا گزرتی میرے پہ. لیکن یہ تو آپ ان پولائٹ وے کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی عزت کرے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر میں بھی ان ریٹرن اس کی عزت کروں گا. میں کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ انصاف یا رحم اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ خدا داد ایمپتھی کا من کا ہر انسان کو بائی برتھ دیا ہوا ہے. اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ تو ہمارے سروں پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں عزت ملے, ہمیں پسند کیا جائے, ہماری رائے جو ہے اس کے اوپر کوئی اور رائے نہیں دے سکتا, ہمیں مانا جائے. تو یہ تو اٹس مور لائک کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں مان لو. یہ ہر انسان کو نا یہ یاد رکھیے گا, ویسے اصول پر اس کے واضح کر لیں. ہر انسان خود پسند ہوتا ہے جب تک کہ اس کی سیلف اسٹیم بچپن میں نہ شیٹر کی جائے. وہ اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے. اگر انسان کو اپنے اوپر ہی غصہ آیا رہے, ہر وقت اپنے آپ کو ناپسند کرتا ہو, اپنی حد تک اپنے آپ کو اتنا نیچا سمجھتا ہو کہ میں کسی قابل نہیں ہوں, تو ایک اور نارسسزم سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اب اپنے آپ کو پسند کرنا تو ضروری ہے. میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ایک خاص لیول آف کانفیڈنس پریکٹس کر رہے ہیں. وہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کہ میں جو چیز بولوں گا اس میں کوئی وزن ہوگا. وہ وزن کا جو احساس ہے نا وہ میری اپنی سیلف اسٹیم سے آ رہا ہے, آپ کو بھی آ رہا ہے. تو ایک خاص حد تک اپنے آپ کو پسند کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, پسند کرنے کا لفظ اصل میں نا غلط ہے, نفسیاتی طور پہ نیگیٹو لفظ ہے. اپنی اتنی عزت اپنے آپ کی عزت کرنی ضروری ہے کہ ہاں میں ایک لاجیکل بندہ ہوں, یہ میں وزن میں بات کروں گا نہیں تو چپ رہوں گا. اب اس کی کتنی ایک شرح جو ہے نا, اس تھریش ہولڈ جو ہے نا لائن, وہ ظلم کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ میں اب کسی کا حق مارنا شروع ہو گیا ہوں, اپنی جو عزت ہے وہ کسی کی بے عزتی کر کے حاصل کروں گا میں, یا کسی کے اس لائن کو کراس کروں گا کہ جو اصل میں میری نہیں بنتی اور میں ادھر سے ایکوٹی چھیننا شروع کروں. اس کو نارسسزم کہتے ہیں. اس کو کہہ رہا ہوں ایموشنل ٹرانزیکشن. اور ٹرانزیکشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے کچھ ایموشنل توقعات رکھتی ہیں. کسی بھی معاملے میں ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, آپ اپنے گھر والوں سے رکھتی ہیں. کسی بھی دوست سے, دفتر جاتے ہیں تو باس سبارڈینیٹ باس سے رکھتا ہے توقعات. ٹھیک ہے, اب وہ جو توقعات ہے نا اس کے بریچ کو ہم ڈس آرڈر بولتے ہیں یا سنڈروم بولتے ہیں. نارسسزم از اے مینٹل ڈس آرڈر, کیونکہ وہ ان توقعات کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو. وہ توقعات اس کے اصل میں بچپن سے بن رہی ہوتی. نارسسزم از اے 20-30 year old disease manifested in 1 or 2 days. کسی بھی واقعے پہ نظر آ رہا تھی, اصل میں اس کی پرورش میں یہ اس کو فرعون کی طرح پالا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بچپن سے, جو کہ ہم سب پال رہے ہیں اپنے بچوں کو, بچپن سے اس کو یہ احساس دیا جاتا ہے کہ تو سینٹر آف دا یونیورس ہے, سینٹر آف دا ہاؤس نہیں ہے. یاد رکھیے گا, نارسسزم سینٹر آف دا ہاؤس نہیں ہوتا, سینٹر آف کمیونٹی نہیں ہوتا. نارسسزم سینٹر آف دا یونیورس ہوتا ہے. اب وہ یونیورس میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہر انسان اصل میں اپنے آپ کو ایک سینٹرل پوزیشن دیتا ہی دیتا ہے. جب بھی کسی کمرے میں ہوتا ہے اس کو اپنا الفا اسٹیٹس چاہیے ہوتا ہے. سینٹر آف دا یونیورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ چلنا چاہیے, میں اتنا امپورٹنٹ, میں چیف گیسٹ ہوں اس تمام ہر مجلس کا چیف گیسٹ میں. یہ نارسسزم. یعنی اس کی جڑیں جو ہیں وہ بچپن سے شروع ہوتی ہیں, اور بچپن میں ہی کچھ ایسی تربیت میں ہمارے اسینشیل چیزیں آ جانی چاہیے جس سے وہ اس کی اسلام آ جانا چاہیے. اچھا, کہ میں بتاتا ہوں کیسے. جی, انسان نہ اصل میں آدم علیہ السلام کو, آدم علیہ السلام جنت میں تخلیق ہوئے. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام جنت میں تخلیق ہوئے. میں کیوں بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہانی کیوں بتائی, بغیر یہ بتائے بھی کہانی پوری تھی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تم. وہ پورا کا پورا نقشہ کیوں کھینچا گیا ہمارے سامنے, غور سے سمجھے آپ.
انسان اصل میں جو پروجنی پریکٹس کر رہا ہے نا وہ جنت ہی کی پریکٹس کر رہا ہے. وہ جنت کے لیے ہی پریکٹس کرے گا. جنت میں کوئی نارسسزم نہیں. آپ ہی بادشاہ ہیں. آپ کے علاوہ ساری کی ساری جو جنت ایک پلانٹ, ہر انسان کو اپنا پلانٹ ملنا نا, اللہ نے تو یہی بتایا. اس پلانٹ میں آپ کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہو سکتا, ورنہ وہ جنت ہی نہیں. تب آپ کے تابع ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم شروع بھی ایسے ہی ہوئے تھے. اب دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا, یہ فلسفہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ نارسسزم کے بغیر دوسری ایکسٹریم پہ لے جا کے کوئی ایموشنل ڈس آرڈر مت دے دیجیے گا بچوں کو. نارسسزم انتہائی خطرناک بیماری ہے. میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درویشی ماڈل کے بچے پالے جائیں اور بچے کسی بھی معاملے کو اجتماعیت میں پریکٹس ہی نہ کر سکیں جہاں پہ ان کو ایموشنل ڈائریکشن کرنی ہے. اب جنت کی شہزادی اور جنت کا شہزادہ دنیا میں آئے ہوئے, یہ یاد رکھیے گا. اب بادشاہ کسی جھونپڑی میں بھی رہتا ہے نا تو بادشاہ ہی رہتا ہے. اگر وہ ازلی وہ نسلی بادشاہ ہے تو ہم سب نسلی بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنایا, جنت کی مخلوق ہے. ہر بینگ اے مسلم ہم سب کو یہ فلسفہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری فطرت اور جبلت چیخ مار کے بتاتی ہے کہ مجھے جب ایک لڑکی سے پوچھو کتنی خوبصورت ہونا چاہتی ہے, میں دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہتی ہوں. آپ نمبر 2 بن جائیں, نہیں میں دنیا کی سب سے. آدمی سے پوچھو کتنا پاورفل ہونا چاہتے ہیں, دنیا کا سب سے پاورفل انسان بننا چاہتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک دور میں بھی میڈیوکریٹی واز نیور اے اسٹینڈرڈ. ہمیشہ اوج کی طرف جانا انسان ہے, ہر انسان ہے. اب اسلام کیا پہ ہمیں بیلنس کرتا ہے, ہماری نفسیات کو بیلنس کرتا ہے تاکہ جنت کے قابل بن جائیں ہم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا میں کہ یہاں عاجز رہے تو وہاں تیرے بادشاہت ملے گی. ہے تو بادشاہ کا ہی بچہ, تجھے یہاں پہ اور رعایا پروری کرنی ہے اگر تو اس عجز کے ساتھ کرنی ہے, اس انکساری کے ساتھ کرنی ہے, تو ارن کر سکے وہ بادشاہت. ہم بچپن میں ہی بچے کو, آدم علیہ السلام کے بچے کو جو کہ جنت سے آیا, اس کو ہم فرعون کے ماڈل کے اوپر پالیں گے اگر تو وہی کبر کرے گا. فرعون میں کیوں بتا رہا ہوں, نفسیات میں فرعون سے بہتر ایگزامپل نارسسزم کی کوئی نہیں. سو اس لیے میں بتا رہا ہوں بینگ اے مسلم بیلنس کرنا ضروری, جاننا ضروری ہے کہ اچھا یہ مشین ہر دفعہ نارسسسٹک کیوں ہوتی ہے. جب اکیلے کمرے میں پایا جاتا ہے سارے کھلونے پکڑ لیتا ہے بچہ. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بادشاہ کا بچہ اپنی تمام تر اس ایمپائر کے اندر اپنا سالیٹیوڈ, اپنی ایکوٹی ساری کی ساری کھینچے گا ہی کھینچے گا. اس کو توڑنا ضروری ہے, اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے, ورنہ ماحول کو بلڈوز کر کے نکل جایا کرے گا. اور ہم سب کو ناپسند ہے, خود بے شک اپنی نارسسزم اپنے آپ کو پسند ہو, کوئی اور نارسسسٹک ہمارے سامنے آتا ہے, اندر کی آواز آتی ہے کہ انتہائی ریپلسو ریپگننٹ قسم کی مخلوق ہے. یہ ہے فطرت کی آواز. ہم نارسسسٹ بن تو جاتے ہیں, لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا نا تو جنت میں وہ میں سے ایسے ہوگا. وہ جو پہلے 12 سال کا پورا دورانیہ ہے نا ایک انسان کا اس کرۂ ارض کے اوپر, وہ اتنا کرٹیکل ہے کہ اس میں اگر آپ نے ہلکی سی بھی غلطی کی نا, پروسیس کے سورس پہ غلطی ہو تو پھر ڈیویشن بھی بہت بڑی آتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے بچپن میں. ہم اس ایک ایسے عنصر کی بنیاد ڈالتے ہیں اپنے پرورش میں بچے کے اندر. نارسسزم اصل میں آؤٹ پٹ ہے سیلفشنس کی. سیلفشنس اصل میں کریٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں گے سیلفشنس ہٹانے کے پورا ایک طریقہ کار ہے, وہ نہ ہٹایا ڈپلوائے کیا گیا, زبردستی ہاتھ سے نہ صفائی کی گئی تو انسان بائی ڈیفالٹ سیلفشنس ہی کی طرف جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے ماں باپ نہیں ہوتے یا ہوم لیس ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی وجہ سے ان کی پرورش میں ویزیبل ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو وہ سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں اور کھا جاتے ہیں, کسی موقع تلاش کرتے ہیں. اور جو خاندان کے بڑوں میں بائی کانشیس پیرنٹنگ پلے ہوئے ہوتے ہیں ان سے آپ اخلاق بھی بہتر دیکھتے ہیں, ان کے کردار کے اندر کافی اوصاف نمایاں ہو کے سامنے بھی آئے ہوتے ہیں. وہ کافی پریڈکٹیبلی ریزنیبلی جسٹس کی سینس رکھتے ہیں. تو نارسسزم بیسکلی تو انجسٹ کام کرتا ہے نا, وہ مطلب انصاف قرینہ توڑتا ہے. انصاف قرینہ یہ ہے نا کہ میں آپ کو آپ کی ایکوٹی دوں اور اپنے پاس رکھوں. تو بچپن میں ماں باپ ہر بچے کو, آج کل کے ماں باپ تو کچھ زیادہ ہی, چونکہ وہ سائنس سے بالکل بھی مبرہ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اندر ہماری کیمسٹری کو اللہ نے ڈیزائن کیسے کیا ہوا ہے. اس سیلفشنس کے باقاعدہ ایک کیمیکل ریئیکشنز ہیں ہمارے اندر, اور ایک میجر ہارمون ہے ہمارا جو ہے ہی سیلفشنس کو ڈرائیو کرتا ہے. وہ تمام تر معاملات, اس کا ماحول اس طریقہ کا کریٹ کر رہے ہیں وہ
بغیر بیچارہ دانستہ طور کے اوپر بھی دنیا کا سب سے بڑا نارسسسٹ بنے گا، کیونکہ وہ سیلفشنس کی اوج کے اوپر اس کی پرورش ہو رہی. یہ جو موبائل فونز، یہ گیجٹس، یہ ویڈیو گیمز اسپیشلی، یہ جو فاسٹ پیس لگژری کی لائف ہے، ایک گلی دور اسکول ہوتا ہے تب بھی گاڑی میں ہی جائے گا وہ، اس کو آرگینکس جو سسٹم ہے دنیا میں رہنے کا اس کے اوپر وہ پل نہیں رہا. سارا کچھ پلاسٹک کر دیا ہم نے، اور ٹائم بچانے کے لیے، اس کی ایفرٹ بچانے کے لیے، اور اس کی کسی بھی قسم کی جو ڈسکمفرٹ ہے وہ بچانے کے لیے ہم نے ساری چیزیں اس کو اس کی پلیٹ میں مہیا کر دی. یہ تو سارا کا سارا وہی فرعون کا ماڈل بن رہا ہے. تو ایک سال کا بچہ آئی پیڈ پہ پل رہا ہے، اس نے وہ ہارمونس کے سینٹرز کو ڈائلیٹ کر دیا ہے ماں باپ نے. اب سیلفش کیا ہوتا ہے؟ سیلفش ہوتا ہے کہ جس بندے کو اس کیمیکل کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب ہمارا پورا ماڈل ہی اگر اس کیمیکل کے اوپر، اس ہارمون کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے، تو بچہ بڑے ہو کے، نارسسزم تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس نے تو ایک زومبی بننا ہے. وہ یاجوج ماجوج میں سے کوئی ایک ہوگا جو کہ پوری دنیا کو کھانے کی کوشش کرے گا. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ اس کو آرگینک لائف سٹائل کے اندر کنورٹ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ موبائل، ٹیبلٹس، گیجٹس، یہ فاسٹ پیس لائف سے دور کرنا پڑے گا بچے کو، اور آرگینک لائف دیں گے تب کہیں نارسسزم جیسی بیماری ختم ہوگی. یہ کیسے پتہ چلے کہ میں ایک نارسسٹ ہوں؟ دیکھیں، نارسسزم کو آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ 2-3 چیزیں مکس ہو جائیں گی تو وہ والے لوگ جن کو کلاسک انفیریورٹی کمپلیکس ہے وہ بھی نارسسزم میں ڈال دی جائیں گے. یہ غلط نہیں. نارسسسٹک آدمی بلیو کرتا ہے کہ واقعی وہ سپیریئر ہے. انفیریورٹی کمپلیکس والا بلیو کرتا ہے کہ وہ انفیریئر ہے، اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، میسک کرتا ہے کہ نہیں وہ انفیریئر نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا میں حقیر نہیں اور ثبوت دوں، یہ ایک الگ کہانی ہے. اور میں آپ کو یہ لاجک اور جسٹیفیکیشن دوں کہ میں ایک سپیریئر آدمی ہوں، یہ ایک الگ کہانی. ٹھیک ہے. سو یہ جو میں باتیں بتانے لگوں اس کے بعد کہیں یہ مکسچر نہ ہو جائے کہ وہ والے بندے جو واقعی اس کمپلیکس میں ہیں اور بار بار پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ جیسے ہیں، وہ انفیریورٹی کمپلیکس. نارسسسٹک آدمی بھی جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کی بات کیوں مانی جائے ہر دفعہ. اس کے پاس لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے کہ اس کی بات کیوں مانی جائے. اس کی فرسٹ مینٹل ڈسپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں ٹھیک ہے. جب اس طرح کی نوبت آنا شروع ہو جائے میرے اندر، تو اس میں میں کیا غلطی کر رہا ہوں یہ سب پہچانے. میں لوگوں کی بات سن ہی نہیں رہا کہ کیا پتہ میں غلط بھی ہوں، آپ ٹھیک ہوں، میں کوئی علم تو نہیں ہوں، میں کوئی نبی تو نہیں ہوں. تو یہ والی ڈسپوزیشن ایک نارمل انسان کی ہوتی ہے کہ میرا یہ رائے ہے، آپ اپنی رائے بتائیں، جانچ پڑتال کریں گے، جو بہتر سولوشن ہوگا وہ کریں گے. نارسسسٹک آدمی کبھی بھی یہ ڈسپوزیشن نہیں رکھے گا. وہ ہمیشہ آپ کی بات کاٹ دے گا، آپ کو بات کرنے سے پہلے امپوز کرے گا کہ میری بات کیوں سنی جائے. اور جو آپ سن بھی لیں گے نا اس کی بات، تو آپ کی باری نہیں آئے گی اس کے بعد، کیونکہ وہ آپ کی بات میں سے غلطیاں اور اپنی بات میں سے اچھائیاں بار بار پریزنٹ کیا. سو اس کی کاز کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو جراثیم وائرس کیا ہے؟ لیک آف ایمپتھی کا وائرس. ایمپتھی ہوگی تو کبھی بھی انسان ایسے نہیں کرے گا. تو ماں باپ کو میری پوری طریقے سے تلقین ہے کہ بچوں کے اندر ایمپتھی کی ٹریننگ کرائی جائے، اس کیریکٹر ایلیمنٹ کو بلڈ کیا جائے. ایک دوسرے بندے کا پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسنز شوز، دوسرے کی طرف سے سوچا جائے کہ وہ اس پہ کیا گزرتی ہے کہ جب میں ہر کسی حرکت کر رہا ہوتا ہوں. اس وقت آپ کی ایمپتھی ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ اس ڈس آرڈر کو کرب کرنے کی سے پہلی جو ہے نا وہ بنا ڈال دیں. دوسرا کام وہی میں نے آپ سے کہا کہ سننے کی صلاحیت ہونی ضروری ہے اس کے اندر. ان نارسسسٹک لوگوں کے اندر یہ سن نہیں رہے ہوتے، یہ اپنی اگلا جملہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں آپ کی طرف ہوتی ہیں، کان آپ کی طرف نہیں ہوتے. یہ دماغ یہ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ جواب چاہیے، یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ اگلی بات یہ خود اس کے اوپر سے فالو اپ کر سکتے. پھر جدھر بیٹھیں گے دے آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یا ان جو یہ پوائنٹ آف ویو گھر سے لے کے آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات ہو اور اس کو سینٹرل کنفیگریشن ملے کانورسیشن. کسی بھی موقع کے اوپر ان کی تعریف ہو رہی ہو، جب ان کی تعریف ہو رہی ہو تو ان کو اس کی ہائر تھریش ہولڈ ہوتے ہیں. ان کو جب تک تعریف ہو رہی تسکین آ رہی ہوتی ہے، جب تعریف نہیں ہو رہی ہوگی آل آف سڈن ان کے ریئیکشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ایموشنل فلری نظر آئے گی آپ کو. یہ بے چین ہو جائیں گے کہ میرے بارے میں بات کیوں نہیں ہو رہی، یا میرے بارے میں ایک تعریف کیوں نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل ان ایکٹیو اور پیسو لیول کے اوپر بھی ان کو تعریف چاہیے ہوتی. پھر بلائنڈ سبمیشن مانگ رہے ہوتے ہیں یہ کہ بغیر لاجک کے میری اس بات کو مان لیا جائے کہ جو ان کے خیال سے لاجیکل ہوتی. اب وہ عمومی طور کے اوپر صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے ایمپتھی نہیں ہوتی تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں. جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے سے زیادہ لاجیکل انسان بھی ہے،
وہ والا جو کریک ہے نا ان سے برداشت نہیں ہوتا. اس کینوس کے اندر وہ لکیر آ جاتی ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی لاجیکل بندہ ہو سکتا ہے. یہ بچپن کی ٹریننگ ہے جس کے بعد بچپن میں خاص طور پہ بیلنس نہیں کرایا جاتا ان کو. جیسے گاڑی کے ٹائر بیلنس کرایا جاتا ہے نا، اس طرح بچے کے بھی دماغ کو بیلنس کرایا جاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں دنیا میں آئے ہوئے. ہر انسان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، تم کبھی بھی کسی بھی موقع پہ غلط ہو سکتے. سو ہر وقت کان کھلے رکھنا تاکہ تمہارے اندر کوئی صحیح پوائنٹ آف ویو داخل ہو سکے. وہ کیسے ہوگا؟ کسی اور کی سنے گا تو داخل ہوگا. تو یہ 3-4 ایسے معاملات ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو نوٹس کرنا ہے. اور کوئی بھی نارسسسٹک اپنے آپ کو نوٹس نہیں کرے گا، اسی لیے تو نارسسسٹ ہوتا ہے، جب تک کہ وہ فیڈ بیک لینا شروع نہیں کرے گا. تو اگر آپ فیڈ بیک نہیں لے رہے تو پہلی نشانی تو ہے آپ نارسسسٹ نہیں ہیں، مگر ہو سکتے ہیں. صرف فیڈ بیک نہ لینے پہ آپ نارسسسٹ نہیں ہیں، مگر اگر آپ فیڈ بیک کبھی بھی نہیں لیتے تو جی ہاں نارسسزم تو ہے آپ کے. آپ نفسیات کی مثالیں ہم لوگ کہاں سے ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بحیثیت ایک دوست، ایک بیوی، ایک بیٹی، میں اپنی نفسیات کو کیسے تبدیل کر سکتی ہوں اور اتنا اس حد تک چلی جاؤں کہ پھر اس کو اپنا ایک بلیف سسٹم کا ہی پارٹ بنا لوں. تو بینگ اے مسلم ہم نفسیات کی مثالیں کہاں سے لے سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں نبی علیہ السلام کی جو نفسیات ہیں نا، ایز اے مین، ایز اے لیڈر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے سن، ایز اے فرینڈ، نبی علیہ السلام کا 360 ویو ہمیں نہیں دیا جاتا. آپ یہ اپنے اپنے تمام گھروں کا خود جائزہ کر لیں. سیرہ کس نے پڑھائی ہے؟ قرآن پاک کی بھی ہم خالی ناظرائی کرتے ہیں، سیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں. جب سیرہ ہی نہیں پڑھیں گے اور وہ بھی سائیکالوجی کے اینگل سے نہیں پڑھیں گے تو 360 ویو دا اونلی اینڈ ریئل رول ماڈل جو ہے ہمارا تو ایک ہی لیڈر ہے. ہم بینگ مسلم ہمیں اور لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ 360 ویو کی کمی ہے ہماری. کوئی ایک اینگل مل جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پروفیسرشپ کر لیے اسلام میں. وہ 360 ویو جو ہے نا، اس میں سائیکالوجی میجر فیکٹر ہے، سب سے بڑا عنصر ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. پہلے تو آپ کو ایک تھوڑے سے اسٹیٹس بتا دوں کہ دنیا کی جتنی بھی کیس اسٹڈیز آپ اٹھائیں گے نارسسزم کی، اس کا 80-20 اسپلٹ ملے گا آپ کو مردوں اور عورتوں میں. اتنا زیادہ مردوں میں نارسسزم ہوتا ہے، ٹینڈنسیز ہوتی ہے. بیکاز پاکستان میں تو اس لیے بھی زیادہ ہوگی، ماں اپنے بیٹے کی خود نوکرانی بن جاتی ہے، جوتے پالش کرتی ہے، کھانا اس کو بستر میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی پھر آگے چلتا ہے. اس کا اینٹی ڈوٹ ہے بلیف سسٹم کے اندر ہی. آپ کی بلیف سسٹم پکی ہونی ضروری ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے ایک صحابی، پہلے تو میں آپ کو الگ الگ شعبوں میں سے، شعبہ زندگی میں سے میں آپ کو سائیکالوجی کا 360 ویو دینے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ اپنے بیٹی کے ساتھ موجود تھے جب نبی علیہ السلام سے حضرت حفصہ برابری کے سیغے میں گفتگو فرما رہی تھیں. حضرت عمر بہت غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ حفصہ تجھے پتہ ہے تو کس سے بات کر رہی ہے؟ تجھے نبی سے بات کرنا نہیں آتی؟ تو نبی اسلام نے اسی وقت تنبیہ کی حضرت عمر کی کہ اس کو بات کرنے تو، یہ بیوی ہے میری، اس کو برابری کا حق ہے. غور سے سمجھیں اس وقت کس سائیکالوجی کو میں ٹریگر کر رہا ہوں. یہ حدیث اتنی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ ایز اے ہسبینڈ اینڈ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایموشنل بیلنسز کیا ہوتے ہیں. پھر ایک صحابی بڑے دور سے چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی نشانی یہ تھی، ان کی مجلس کی نشانی، اور یہی سے پتہ چلتی ہے کہ 2 ایسی حدیث ہیں کہ وہ صحابی آئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے تھے تو وہ پہچان ہی نہیں سکے کہ نبی علیہ السلام کون ہے ان میں سے. ٹھیک ہے. اور صحابہ نے پھر گائیڈ کیا ان کو کہ یہ محمد سے آپ نے بات کرنی ہے تو یہ ہیں، تشریف فرمائے. اور وہ کانپنا شروع ہو گیا وہ بندہ. نبی علیہ السلام نے پھر اس کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور اس کو کیا اشارہ فرمایا کہ کیوں ایسے کانپتا ہے؟ وہ انسان کے سامنے میں وہ انسان ہوں جس کی ماں سوکھا گوشت کھاتی ہوتی تھی. تاکہ آپ کو اس بندے کو بھی پتہ چلے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں. نارسسزم کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس کبر میں لاتا ہے، اور کبر صرف خدائی جو ہے نا منصب ہے، خدائی منصب ہے، انسان کبر میں نہیں آ سکتے. تو جیسے ہی آپ اس بات کا غور سمجھیں، نفسیاتی اینگل سمجھیں اس بات کو. پھر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ خود بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ ہی از دا کنگ آف دا کنگز، ہی از دا اونلی ریئل کسٹوڈین آف ایوری لا. سو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی، اوصاف کی نشانیوں میں سے، کہ وہ جس بندے سے بھی مخاطب ہوتے تھے، چاہے وہ جو بھی ہو، اپنے دونوں کندھوں کو، آنکھوں کو پوری طریقے سے اس بندے پہ مرکوز کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ان سننے والے کو یہ احساس ہوتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ ضروری اہم آدمی اور میرا درجہ بہت اوپر ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تو میں نے نبی علیہ السلام سے بلا تکلف پوچھ لیا، کیونکہ مجھے احساس ہی ہو رہا تھا
کہ یا رسول اللہ کیا میں اللہ کے ہاں جو میری قربت ہے وہ ابو بکر سے بھی زیادہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام قولوا قولا سدیدا جو آیت ہے نا اس کے پوری طریقے سے پریکٹس کرتے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی بلا تکلف کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا, کہتے ہیں کہ میں نے بھی پوچھا کہ میں زیادہ ہوں یا عمر درجے میں زیادہ, تو نبی علیہ السلام نے شاف میں عمر. پھر انہوں نے کہا میں یا علی, تو نبی علیہ السلام نے شاف میں علی. عمر بن العاص خود لکھتے ہیں, یہ حدیث پڑھیں آپ, کہ میں نے پھر خود ہی خاموشی کا فیصلہ کیا کہ یہ نہ ہو پورا عرب میں گزار بیٹھوں میرا نام ہی نہ آئے. مگر یہ فیلنگ کیوں آ رہی تھی, نفسیات سمجھیں, میں اس وقت ہسٹری کی یا درجات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس وقت آپ کو نفسیات نبوی سمجھا رہا ہوں کہ آپ 360 ویو سے دیکھیں کہ ایک ایسی ہستی کو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں پلیس کر کے ہماری نفسیات کی ٹریننگ کروائی تھی. ایز اے مدر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہم کیا کریں یا بیٹی کے ساتھ کیا کریں. ہم ایز اے ہسبینڈ دیکھیں گے کہ میں نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ درجے میں ہوں اپنی بیوی کے کمپیریزن میں, جو حفظہ اور نبی علیہ السلام کے آپسی معاملات تھے. سو یہ پورا کا پورا ماڈل جو ہے نا وہ بلیف سسٹم کے تھرو تب آئے گا جب نبی الزمان کی بات ہونا شروع ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ ایک موٹیویشنل لیکچر بن جائے گا خالی. اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا سلوشن یا اس کا اینٹیڈوٹ کیا ہے. کہ نارسسزم کیریکٹر النس ہے, کردار کی ایک بیماری ہے. کردار بتایا نہیں جاتا, پڑھایا نہیں جا سکتا. کردار جو ہے نا ایک کنیٹکس دکھایا جا سکتا ہے خالی. کردار سازی ٹریننگ ماڈل کے تھرو کیا جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو نارسسزم ہو ہی نہ, یہ سب سے اولین ترجیح ہونی, یہ ہے اینٹیڈوٹ, کہ بچپن سے ہی اس کی ٹریننگ ہے نا وہ اس بیلنس میں کی جائے کہ جس میں ایمپتھی جو ہے نا وہ نمایاں ہو گیا ہے. ایمپتھی صرف ٹرین کی جا سکتی ہے, ایمپتھی بتائی لیکچر کے تھرو ایمپتھی نہیں آتی. سچویشن میں ڈالنا پڑتا ہے, بچے کو دیکھنا پڑتا ہے بیہیویئر کیا ہے, اور پھر اگر وہ غلط بیہیویئر کی طرف جائے تو پھر اس کو صحیح کی طرف باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کے رخ کا موڑا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے. اور ہر انسان فطری طور پہ بھی اپنے بچوں کی ٹریننگ ہی کر رہا ہوتا ہے, ٹیچنگ نہیں کر رہا ہوتا. وہ الگ بات ہے, پیرنٹس جو ہے نا وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو جب تک نوبت آتی ہے تب تک اس کا پیٹرن ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ وہ نوبت نہ آنے دیں. سب سے پہلا اینٹیڈوٹ تو یہ ہے. اب رہی بات بڑوں کی, دفتر میں, ویسے خاندان میں, میاں بیوی کے بیچ میں, جب آپ کو پتہ ہو کہ یار آپ اس کی پرورش بچپن سے اثر نو تو نہیں کی جا سکتی, تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے, کیونکہ یہ کیریکٹر النس ہے, یاد رکھیے گا. تو کیریکٹر ریسٹرکچر کرنا پڑے گا آپ کو, اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ منوانا ضروری ہے ایک انسان کا کہ نقصانات کیا ہیں اس کے نارسسسٹک ہونے کے. اور چونکہ نارسسزم ایک واحد ایسی بیماری ہے کہ جس میں بندہ سننے سے قاصر ہوتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے, تو بس یہ سمجھ لیں کہ ایک پاگل کو پاگل خانے کیسے پہنچایا جائے جب وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ پاگل ہے. بالکل وہی فارمولہ اس کے اوپر بھی لگے گا کہ وہ نقصانات بتائے جائیں اس کو, کیونکہ یہ پاگل تو نہیں ہوتا نا, اس کی ریشنل سینس بالکل بلکہ ایکچولی اوور ڈیولپڈ ہوتی ہے. تو اس کو یہ بتایا جائے کہ تیرے نارسسزم کا تجھے بھی کیا نقصان ہو رہا ہے, بیکاز ایز اے ہسبینڈ اس کو بھی اپنی وائف سے اور اپنے بچوں سے, ایز اے باس اس کو اپنے سبارڈینیٹ سے, اور دوست کو اپنے دوستوں سے, وہ تمام آبجیکٹیوز جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں ایک ریلیشن شپ کے اندر جہاں جس طرف اس کی جہت ہوتی ہے. اب وہ نقصانات پے در پے ریٹریٹ کیے جائیں اس کو, اور سیمپل بڑھا کے بتانا ضروری ہے. ایک جو ہے نا اس کی ایک انسیڈنٹ کا سیمپل مت بتایا جائے. وہ تو میں نارسسسٹ نہیں بھی ہوں گا تو کہیں نہ کہیں پہ نارسسزم تو دکھایا ہی ہوگا میں نے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پیٹرن میں آ گئے. اس کو پیٹرن ڈاکیومنٹ کر کے بتانا پڑے گا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تھیراپی اس کی وہی ہے جو بچے کی ہے کہ ایمپتھی ڈیولپ کرائی جائے. اس کو جب نقصانات بتاتے ہیں نا کسی نارسسسٹ کو, تو اس کو وہ نقصانات نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اس کی ریلیشن شپ کے فریکچر نظر آتے ہیں, اس کی بیگم کی یا اس کے ہسبینڈ کی طرف سے جو دوری ہے اس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ تمام تر معاملات اس کو ری ایٹریٹ اوور اینڈ اوور ایمفسائز کر کے کرٹیکل ڈکلیئر کیا, ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ضروری ہے. اور یہ فیڈ بیک ایک دفعہ دینے سے کام ہوگا نہیں. نارسسسٹ کو اور کسی ایک عام بندے کو فیڈ بیک دینے کی ٹیکنیکس دوسری ہوتی ہیں. کرٹیکل ڈکلیئر کرنا, تھریٹ انٹروڈیوس کرنا بہت ضروری ہے. پیار محبت سے لیپا پوسی سے کام نہیں ہونے والا نارسسسٹ کا. The moment you are going to sandwich your feedback, سینڈوچ کا مطلب ہوتا ہے پہلے اچھائی کی جائے, پھر صحیح بات کی جائے, اور پھر دوبارہ اچھائی کی جائے. یہ ایک اسٹینڈرڈ ماڈل بنایا ہوا ہے, انتہائی پرورٹڈ ماڈل ہے. اسٹریٹ نقصان سے شروع کی جائے بات تاکہ ایمرجنسی کا احساس ہو اس کو کہ دس از اے ویری بگ پرابلم. اس سے نقصانات کی ایکسٹریم بتائی جائے. فار ایگزامپل طلاق کی بات کی جائے رادر دین کہ میں تم سے سیپریشن لے رہی ہوں
یا لے رہا ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان اے ڈیورس. بچوں کی کسٹڈی کے کیس چل رہے ہوں گے اگر آپ نے یہ معاملات درست نہ کیے اپنے, تو اس کو پتہ چلے گا کتنی ایکسٹریم لیول کے اوپر نقصانات ہو سکتے ہیں. ابھی حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں چھوٹی سی بات اگر میں اپنی مرضیاں کرتا پھرتا ہوں تو اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے. لوگوں کو ایموشنل ایکوٹی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں صرف آپسی معاملات میں ایموشنل ایکوٹی ٹرانزیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس نارسسسٹ نے دینی نہیں ہے کسی کو ایکوٹی, تو پھر ظاہر ہے اسے چھیننی پڑے گی نا. تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ایکسٹریم کیسز میں یہ کشتی جس طرف تو جا رہا ہے وہ کشتی آگے کہاں دے آبشار میں نیچے گرنے والی ہے. پھر پرخچے اڑ جائیں گے, نہ بچے بچیں گے, نہ بیگم, نہ جاب بچے گی, نہ تیری وہ جو ریپوٹیشن ہے وہ بچے گی. تو ٹریٹ اٹ لائک اے ریئل ڈیزیز. جب تک آپ اس کو اصلی بیماری نہیں مانیں گے, جیسے پاکستان میں ڈپریشن کو اصلی بیماری نہیں مانتے, آپ پورا پاکستان ڈپریشن میں, اور اس کو مانتے بھی تو سیریس نہیں لیتے. نارسسزم ڈپریشن سے بہت بڑی بیماری ہے, یہ لوگوں کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے. تو یہ مریض بنانے والا مریض ہے, یہ لوگوں کو بھی مرض میں مبتلا کرتا ہے اور کسی اور ہی مرض میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو فیڈ بیک دیا جائے, ایکسٹریم کے سرکمسٹینس ریپریکشنس بتائی جائیں, اور پھر وہی بات ہے جو اس کو ٹریننگ میں ایمپتھی کی ڈیولپمنٹل روٹینز میں ڈالا جائے. ساحل صاحب, عموماً جو شخص خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں, یا جو اس کا رویہ ہے وہ کس حد تک ایک نیگیٹو انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہے. تو ایسے شخص سے ہم کیسے ڈیل کریں؟ انسان کی جو لائف سائیکل ہے وہ سمجھیں. انسان, میں نے آپ سے کہا نا, آدم کا بچہ شہزادہ ہی پیدا ہوتا ہے, شہزادی پیدا ہوتی ہے. انسان جب اپنے بچپن میں ہوتا ہے نا, اسپیشلی انفنسی میں, اپنی پیک آف نارسسزم پہ ہوتا ہے. وہ کسی کی دنیا میں پرواہ نہیں کرتا. رات کو 3 بجے چیخ مار کے ماں کو اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے, اور 1-2 سال کے اندر وہ پوری طریقے سے پریکٹس کرتا ہے نارسسزم. ماں باپ اس کا نارسسزم کیسے نکالتے ہیں؟ اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیار سے سمجھاتے ہیں, نہیں تو پھر سزا دیتے ہیں. اب بڑی عمر کے اسپیشلی باس کو آپ سزا تو نہیں دے سکتے, مگر اس کے علاوہ وہ والا کام ضرور کریں گے جو ماں باپ سے مس ہوا. اس کو سائیکالوجی میں ٹرانزیکشنل انالیسس ہی بولتے ہیں کہ آپ اس بندے کو ایز این ایڈلٹ اس کا ایگو ٹریگر کیے بغیر اس کو ریشنل کی طرف لائیں گے. وہ کیسے؟ فیڈ بیک میکینزم انٹروڈیوس کریں گے. نارسسزم کا اینٹی ڈوٹ اصل میں ایکسیپٹنس آف فیڈ بیک ہی ہے. فیڈ بیک جب آئے گا, میں بتاتا ہوں آپ کو, سب سے پہلے آپ اپنے اوپر ہمیشہ فیڈ بیک ایمپیتھیٹکلی دیا جاتا ہے. اب اپنی ان تمام تر مسائل کو, ان معاملات میں جہاں پہ آپ خود کمزور ہیں, اس سے فیڈ بیک ریکوائر کریں گے. نارسسسٹ کو بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو فیڈ بیک دینا, ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. لٹمس ٹیسٹ ہے, بہت اچھا فلٹر ٹیسٹ لیتے ہیں ہم نارسسزم چیک کرنے کا کہ فیڈ بیک لیتا کیسے ہے. اگر وہ فیڈ بیک دینے میں بہت تیز ہے اور لینے میں کمزور ہے تو نشانی نظر آ جاتی. فیڈ بیک دیتے وقت بھی اگر وہ ایمپتھی کی پریکٹس نہیں کرتا نا, آپ کی ان ایموشنل ریکوائرمنٹ ایکسپیکٹیشن کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا, تو اس کا مطلب ہے نارسسزم ہے اس میں. کیونکہ فیڈ بیک نارسسسٹ دیتے وقت بھی بلڈوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے وہ لینا بھی پسند نہیں کرتا, بیکاز وہ سمجھتا ہے میں بھی بلڈوز ہو جاؤں گا. سو فیڈ بیک ہمیشہ نارسسسٹ کو سب سے پہلے یہ نہیں کہ اچھا فیڈ بیک دیں برا فیڈ بیک, اس کو فیڈ بیک دینے کے اوپر آمادہ کرنا کہ میں نے آپ کو فیڈ بیک دینا, یو ہیو ٹو ریسیو اٹ ناؤ. اور اس کے لیے یو اسٹارٹ ٹو ٹیک دا ہٹ. آپ پہلے اپنا فیڈ بیک دلواتے ہیں اسے اور بار بار دلواتے ہیں, اور یہ میکینزم انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ آئندہ سے ہم ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیا کریں گے. میاں بیوی کو بھی یہ ٹریننگ ملتی ہے, چاہے بیگم نارسسسٹ ہو گئی ہو یا شوہر ہو گیا وہ, ٹھیک ہے, اور ان کی تھیراپی بھی ایسی ہی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بھی ایسی ہوتی ہے. کلاس باکس انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں, اس میں فیڈ بیک دیا جاتا ہے. ٹیچر پہلے انانیمسلی پڑھتا ہے, بعد میں وہ تیار ہو رہا تھا کہتا ہے پھر نام لکھنا شروع کرو کہ جس نے فیڈ بیک دیا. عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں, دنیا پوری میں معاملہ ایسے, صرف پاکستان میں یہ بیماری ایسی ہے جو میں برملا کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی ہے اتنی باہر ہے, مگر پاکستان میں بھی یہ بیماری اسی طریقے سے سرائیت کر چکی ہے کہ کوئی انسان یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کتنا غلط, جب تک کہ اس کی پہلے تعریف نہ کی جائے. یا سر آپ بڑے مہان, بڑی اچھی آپ بات چیت کر رہے ہیں, بس اتنی سی بات کریکٹ کر لیجیے. یہ تو منافقت ہے نا, ٹھیک ہے. تو فیڈ بیک لینا بہت ضروری ہے, اس کی تیاری کروانا. ساحل صاحب, خود پسندی کو اپنے اندر سے ختم کر کے معاشرے کے لیے ایک پروڈکٹیو سٹیزن بننے کے لیے بینگ اے مسلم کوئی ایسا ہمیں بلیف ماڈل بتائیں جس کو ہم فالو کر سکیں. چونکہ ٹاپک ہی خود پسندی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کتاب سب سے پہلے جس اصول پہ ٹھہرائی ہے نا, بینگ اے مسلم, مطلب کیا ہے مسلمان کا,
کہ اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنے تمام تر اس ومز کو اور ان ڈیسیژنس کو جو آپ سمجھتے ہیں ریشنل ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو. نارسسزم تو وہیں پہ ختم ہوگا کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول، اس کے نیچے سارا کا سارا نظام آپ اپنی تمام تر لاجکس اور ریشنل راکٹ سائنس اس کے تابع کریں گے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے اصول اور یا نبی علیہ السلام نے پریکٹس کر کے بتا دی. تو نارسسزم کی تو توڑ یہیں پہ پڑ گئی. اب بنیاد ہلا دی ہے نارسسزم کی اسلام نے. بینگ اے مسلم یو کی ناٹ بی نارسسٹ، یو آر نو باڈی ان اسلام، یو آر جسٹ اندر آؤٹ پٹ آف دا ریئیکشن آف دا قرآن اینڈ دا سنہ. یہ ایکویشن ملتی ہے تو مسلمان اپنی پریکٹس شروع کرتا ہے. جب آپ خود اپنی ان پٹس اور اپنی آؤٹ پٹس ڈیفائن کرنا شروع کریں گے اور اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈیں گے تو نارسسزم تو ایک چھوٹا سا ایک آؤٹ پٹ ہے، اور بھی بڑی تباہیاں آئیں گی. تو سب سے پہلے تو وہ عجز، وہ انکساری جو کائنات کے بادشاہ نبی علیہ السلام نے نبی اور رسول تمام تر لیجسلیشن کے کسٹوڈین ہونے کے باوجود اپنی کردار میں دکھا دی. ایک ایسا موقع تھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں ایک دیوار پہ کسی بدو نے تھوک پھینک دی ہوئی تھی اور کافی دن ہو گئے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار پہ اس کے نشان ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ کھرچنا شروع کر دی. یہ کس نے کیا بدتمیزی کر دی ہے. آپ دیکھیں انکساری کا عالم کہ ایک کائنات کا بادشاہ، سب کو پتہ ہے کہ دس از دا کنگ آف دا کنگز، بٹ ہی از ناٹ پریکٹسنگ اینی تھنگ ادر دین انکساری آف دنیا میں معاملات میں آپ نے کیا کیسے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. جب بھی صحابہ نے ڈسکرپشن دی نبی علیہ السلام کی، جب بھی صحابہ نے ڈسکرپشن دی تو ایسا بتایا جیسے کہ ایک مزدور کی ڈسکرپشن ہو، ایک کاسب کی، ایک محنت کار کی ڈسکرپشن ہے میرے نبی کی. تو نارسسزم تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں اپنی ایک اسٹیم کی ڈیفینیشن خود بنائی ہوئی ہو. ہم اسٹیم کی بھی ڈیفینیشن، پریسٹیج کی بھی ڈیفینیشن صرف اپنے نبی سے لے، بینگ اے مسلم. اور میں آپ کو فطرت کی آواز بتاتا ہوں، دنیا کی جس مرضی قوم کی ہسٹری اٹھا لیں، جب انہوں نے اپنے لیڈر کی اصل میں تعریف کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی انکساری سے شروع کیا انہوں نے. ابھی بھی کارپوریٹ لیڈرشپ ماڈل کے اندر بھی، کارپوریٹ لیڈرشپ میں جب وہ کہتے ہیں کہ 5 اسٹیجز آف لیڈرشپ میں اندر 5th اسٹیج کیا ہوگی، شروع میں وہ فیلوشپ لیتا ہے، فالوشپ لیتا ہے، کرسی آتی ہے، فالوشپ مل جاتی ہے، پھر فیلوشپ لیتا ہے، پھر رسپیکٹ لیتا ہے، اور اینڈ میں کیا لیتا ہے؟ ہیوملٹی. انکساری پہ آ جاتا ہے، عاجزی پہ آ جاتا ہے. ہمارا تو بینگ اے مسلم سٹارٹ ہوتا ہے، وہ میرٹ ہے ہیوملٹی. نارسسزم کی سب سے بڑی توڑ ہی ہیوملٹی ہے کہ میں ایک عام سی اوپینین ہوں، آپ کی اوپینین میرے سے زیادہ خاص ہو سکتی ہے. نارسسزم الٹا کرتا ہے کہ باقی سب عوام ہے، صرف میں خواص کا حصہ ہوں. تو یہ جو اپنے آپ کو خدائی درجے دینے ہیں نا، یہ بینگ اے مسلم آپ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے. یو آلویز، ہر گفتگو میں یہ بات ملحوظ خاطر ہو آپ کی، اس بات کا امکان لے کے الفاظ کا چناؤ کریں، گفتگو کا آغاز کریں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں اور آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. میرے غلط ہونے کے امکان اتنے ہی ہیں جتنے کہ آپ کے صحیح ہونے کے امکان ہیں. جب آپ اس بلیف کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا آپ کی بات سننے کی بھی اور آپ کو صحیح بھی صاحب مان لے گی. مگر اگر آپ اس امکان کو ہی ختم کر دیں گے کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں تو آپ تو انسان کی سطح سے ہی گر گئے آپ. تو پھر ایسے کبر کو تو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. ہماری فطرت میں نہیں ہے کبر اپریشیٹ کرنا، کیونکہ کبر صرف اللہ کی، خالق کی خصوصیت ہے. مخلوق کے اندر کبر آ جائے تو یہ باقی کی مخلوق اس سے ریپلس ہو جاتی ہے.